اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کو مجسم کیا جا سکتا ہے، اللہ کو قدرت حاصل ہے، جیسے چاہے اس کو جسم دے کر کے تول سکتا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، یہ پہلے زمانے میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اس زمانے میں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ بخار کو تھرمامیٹر سے ناپتے ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان کے اقوال ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ایک بات اور سنیے غور سے، بہت اہم علمی بات ہے، علمی نقطہ ہے کہ امام بخاری نے اعمال کے بعد قول کا ذکر کیوں کیا؟ اعمال میں تو قول بھی داخل ہے، قول بھی ایک عمل ہے، کیوں ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق کوئی ایسی روایت نہیں ملی جس میں عمل کا ذکر ہو، جس میں عمل کا ذکر ہو۔ کوئی ایسی، امام بخاری کی بہت ساری شرطیں ہیں، ان شرطوں پر کوئی ایسی روایت نہیں اتری جس میں عمل کے تولے جانے کا ذکر ہو، لیکن یہ روایت ملی قول کے، جیسے کہ آگے حدیث آ رہی ہے، قول کی روایت ملی۔ اس بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کے ساتھ ساتھ قول کا بھی ذکر فرما دیا۔ وقال مجاہد القسطاس، القسطاس دونوں ہے، العدل بالرومیہ، قرآن میں ہے نا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط کا لفظ آیا ہے، تو امام بخاری اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ قسط کا کیا معنی؟ تو یہ پہلی بات تو کہہ رہے ہیں قسط جو ہے رومی زبان کا ایک لفظ ہے، رومی زبان کا لفظ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن تو عربی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قرآن تو عربی زبان میں ہے، تو کیا قرآن میں غیر عربی زبان بھی آ گئی ہے کیا؟ اس کے الفاظ بھی آ گئے ہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، 120 الفاظ ایسے ہیں، 120 الفاظ ایسے ہیں جو غیر عربی ہیں لیکن پھر بھی قرآن میں مذکور ہے، قرآن میں مذکور ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن تو عربی زبان ہے تو غیر عربی زبان کیسے آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب قرآن نے غیر عربی زبان کو لے لیا اور اپنی زبان بنا لیا تو وہ بھی عربی زبان ہو گئی، اب عجمی زبان نہیں رہی، عجمی لفظ نہیں رہا۔ پہلے عجمی لفظ تھا لیکن جب قرآن نے استعمال کیا تب استعمال کے بعد اب وہ عجمی نہیں رہا بلکہ کیا ہو گیا؟ عربی ہو گیا۔ حدیث آپ کے سامنے یہ روایت پڑھی گئی، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمہ یہ کلام کے معنی میں دو بول ایسے ہیں، حبیبتان اے محبوبتان، الی الرحمن رحمان کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بڑے ہی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ دو بول ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ الی الرحمن استعمال کیا، اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، ان میں سے اور بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا، الی اللہ کہہ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کلمتان حبیبتان الی اللہ، لیکن الی اللہ نہیں کہا بلکہ الی الرحمن کہا۔ کیوں؟ یہ اس صفت کا انتخاب کیوں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے، اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے کہ چھوٹا سا بول ہے لیکن بولنے پر کتنا بڑا ثواب ہے، دیکھ لو، یہ اللہ کی صفت رحمانیت کی بنیاد پر ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جتنا کام کرے اسی حساب سے مزدوری ملے، لیکن کام کیا 1 گھنٹہ 500 روپیہ مزدوری ہونی چاہیے، دے دیا 5000، تو یہ اس کا فیض ہے، اس کی سخاوت ہے، یہی کہا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا بول جس پر اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے کہ آگے جو آ رہا ہے بتا رہے ہیں، اتنی بڑی نعمت یہ اللہ کی صفت رحمان کی بنیاد پر ہے۔ اللہ رحیم ہے، جتنی مزدوری ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس لیے الی الرحمن کا لفظ استعمال کیا۔ پھر کہا خفیفتان علی اللسان، بڑے ہلکے پھلکے ہیں زبان پر لانے میں، بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جن کے ادا کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب تولا جائے گا قیامت کے دن تو بڑے وزنی ہوں گے۔ اتنے الفاظ استعمال کیے۔ ہوتا کیا ہے، آپ کے سامنے جو اناؤنسر صاحب تھے
شاگرد ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ذکر بھی کیا، اب بہت ذہین شاگرد، بہت ذہین طالب علم، بہت وفادار، مطیع و فرما بردار. یہ آپ کے سامنے کہہ رہے تھے علامہ وقت، فقیہ العصر اور فلاں اور فلاں اور فلاں. اب شوق پیدا ہو رہا تھا کہ بھائی کون علامہ وقت ہے، نام تو بتائیے. اس کے بعد فقیہ العصر، بھائی فقیہ العصر کون ہے، نام تو بتائیے. ایسا بولتے جا رہے ہیں، نام نہیں بتا رہے ہیں. ناظم فلاں، ارے نام تو بتائیے. شوق پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد کہا فلاں صاحب. اسی طرح حدیث میں کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں جو محبوب ہے رحمان کے نزدیک. اب یہ سننے والا سوچتا ہے بھئی بتائیے تو دو کلمے کیا ہیں، وہ دو بول کیا ہیں، بولیے تو. اس کے بعد خفیفتان علی اللسان، بڑے ہلکے ہیں زبان پر. ارے بولیے تو وہ ہلکے کلمہ کون ہے؟ شوق پیدا کرنے کے لیے کہ سننے والا سنے اور اس میں شوق پیدا ہو تاکہ اس پر عمل کرے. پھر کہا گیا ثقیلتان فی المیزان، ارے وزن جب ہوگا تو بڑے وزنی ہوں گے. اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. آپ بھی پڑھیے، سب لوگ پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم میں کیا ہے؟ وزن پیدا ہو. کیا ہوا؟ وزن پیدا ہو. امام بخاری نے شروع میں کیا بیان کیا؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت صحیح کرو، ایمان لاؤ. ایمان لے آئے، ہوا کہ ٹھیک ہے ہم نے نیت صحیح کر لی، ایمان لے آئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ نیت صحیح کرو، علم حاصل کرو. ٹھیک ہے ہم نے نیت صحیح کر لی، علم حاصل کیا. نیت صحیح کرو، وضو کرو. نیت صحیح کرو، نماز پڑھو. نیت صحیح کرو، زکوٰۃ دو. نیت صحیح کرو، روزہ رکھو. نیت صحیح کرو، حج کرو. ہوا بھائی سب تو ہم نے نیت صحیح کر لی، ہوگا کیا؟ کیا ملے گا؟ نیت تو صحیح کر لی اور ہر عمل میں نیت صحیح کر کے کر رہا ہوں، کیا ملے گا؟ یہ کہا ثقیلتان فی المیزان، یہ ملے گا کہ جب وزن ہوگا قیامت کے دن تو اس میں وزن پیدا ہوگا. ان اعمال میں کیا ہوگا؟ وزن پیدا ہوگا اور وہاں پتہ چلے گا کہ کتنا وزنی ملا. سبحان اللہ و بحمدہ. دریا کو کوزے میں بند کر دیا. دریا کو کوزے میں بند کر دیا. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. کیا مطلب؟ اللہ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہے. کوئی عیب اللہ میں نہیں ہے، کوئی نقص اللہ میں نہیں ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اور ہم لوگ تو اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھتے ہیں. رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اور سجدہ میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. گویا کہ ہر جگہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. اور جو تمام عیوب سے پاک ہوگا وہی قابل عبادت بھی ہوگا. اسی کے سامنے جھکا جائے گا، اسی کو مانا بھی جائے گا، اسی کی عبادت بھی کی جائے گی. جو تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہو، جس میں عیب ہو، جس میں نقص ہو، اس کی عبادت کیا کریں گے؟ اس کے سامنے کیوں جھکیں گے؟ تو گویا کہ سبحان اللہ میں توحید بھی آ گئی اور اللہ کو تمام نقائص سے اور عیوب سے پاک بھی کیا گیا. وَبِحَمْدِهِ، اور تعریف کے ساتھ. اس میں گویا کہ قابل تعریف اللہ ہے. اور جب قابل تعریف اللہ ہے تو سب سے بڑا وہی ہے. جب اس میں تمام خوبیاں موجود ہیں تو سب سے بڑا وہی ہے. اور جب سب سے بڑا ہے تو قابل تعریف بھی وہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ دو بول ایسے ہیں کہ جن کو ادا کرنے میں کوئی دقت و پریشانی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جب وزن کیا جائے گا تو بڑے وزنی ہوں گے اور وہ پلڑا جھک جائے گا. اس لیے ہمیں تسبیحات کا خیال رکھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو تمام کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. لیکن صغائر معاف کی جاتے ہیں، کبائر معاف نہیں کیے جاتے ہیں. یہ تو حدیث پر کلام ہوا اور وقت بھی ختم کے قریب ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصل بیان کرنا تھا امام بخاری پر. اور ہے تو ختم کرتا ہوں. ارے 10 منٹ تب 5 بجے تک آ گیا تھا. اتنا لقمہ دیجیے. رمضان آ رہا، رمضان آ رہا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ 2-3 باتیں ان کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 میں پیدا ہوئے اور 256 میں ان کا انتقال ہوا، 62 سال کی عمر پائی۔ امام بخاری سنیں، میری بچیاں سنیں اور طلباء جو پڑھتے ہیں علماء وہ سنیں خاص طور سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 5 سال کی عمر میں داخل کیا گیا مکتب میں، 5 سال کی عمر میں، اور 10 سال کی عمر میں مکتب کی تعلیم مکمل کر لی، حافظ قرآن بن گئے، 70,000 حدیثیں ان کو یاد ہو گئیں۔ کتنی؟ 10 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں ان کو یاد ہو گئیں۔ 11ویں سال میں، جب ان کی اپنی عمر کے 11ویں سال میں تھے، تو اس زمانے کے بڑے شیخ الحدیث، بڑے محدث امام داخلی ان کے درس میں گئے، لاکھوں کا مجمع تھا، ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شیخ نے، استاد نے ایک سند بیان کی، حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری کھڑے ہو گئے، حضرت غلطی ہو رہی ہے۔ 10 سال کا لڑکا، غلطی ہو رہی ہے۔ امام بخاری بیٹھو، بچہ سمجھ کے بیٹھا دیا، پھر کھڑے ہوئے ہمت کر کے، کہا حضرت بیاض ہو تو دیکھ لیا جائے۔ پہلے زمانے میں کتابیں چھپی ہوئی نہیں تھی، لوگ حدیث کاغذ پر لکھ کر رکھتے تھے، کہا بیاض ہو تو دیکھ لیا جائے۔ گئے، دیکھا، واقعی غلطی تھی، واقعی غلطی تھی۔ پوچھا بیٹا صحیح بتاؤ، صحیح کیا ہے؟ کہا ابو الزبیر کی ملاقات ابراہیم سے کہاں ہے کہ ابو الزبیر ابراہیم سے روایت کریں گے؟ وہ تو زبیر ابن عدی ہے، زبیر ہو ابن عدی، یہ غلطی ہو گئی۔ امام بخاری نے ان کو آگے بلایا، کہا تم آگے بیٹھو۔ ایک دوسرے محدث کیا گئے پڑھنے کے لیے، طلباء کاغذ قلم لے کر کے لکھتے تھے، امام بخاری ایسے ہی چلا رہے ہیں، انگلی تلہٹی پر چلا رہے ہیں۔ 15,000 حدیثیں استاد نے بیان فرما دی۔ طلباء نے کہا تم کہا کے لیے وقت ضائع کر رہے ہو، ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہو، جاؤ کھاؤ پیو سو گھر پہ جاؤ، کیوں یہ دھوکہ دے رہے ہو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا اور کہا اپنے کاغذ نکالو، کاپی نکالو۔ نکالا، کہا کہ سنو، استاد نے پہلی حدیث یہ بیان فرمائی، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، 15,000 حدیثیں زبانی سنا دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھی تھے، لکھتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ بخاری دیکھو تو ہم لکھا ہے، صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے، تو ان کے لکھنے سے صحیح کرتے تھے۔ بغداد تشریف لے گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہنگامہ ہوا، امام بخاری آ رہے، امام بخاری آ رہے۔ علماء کا مجمع، لاکھوں کا مجمع، علماء نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ 10 علماء کو تیار کیا اور ہر ایک کو 10 حدیثیں یاد کرائیں، 100 حدیثیں ہوئیں۔ سند میں غلطی، متن میں غلطی، کچھ گھٹایا کچھ بڑھایا، ملا جلا کر کے تیار کیا۔ جب امام بخاری بیٹھے تو انہوں نے، وہ ایک صاحب آئے، ایک حدیث سنائی، 2 سنائی، 10 سنا کے چلے گئے۔ امام بخاری نے کہا کہ لا عارف ہوں، میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرے آئے، تیسرے آئے، 100 حدیثیں بیان کر دی 10 نے۔ اس کے بعد امام بخاری نے پوچھا اور؟ کہا نہیں، ہو گیا۔ امام بخاری نے کہا پہلے شخص نے پہلی حدیث یہ بیان فرمائی اور اس میں یہ غلطی، سند میں یہ غلطی، متن میں یہ غلطی، سند میں یہ غلطی، متن میں یہ غلطی، دوسری حدیث، تیسری حدیث، 100 حدیثیں انہوں نے جو سنائی تھی وہ بیان فرما دی اور ان کی غلطیوں کو نکالا۔ حافظ حدیث تھے، حدیث کو، صحیح حدیث کو سنا دینا کوئی بہت بڑا کمال نہیں تھا، لیکن اس وقت جو ان لوگوں نے سنایا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوئی کی وجہ سے، ایک سو ہر کام سے میں کٹ گیا، اور جب حدیث پڑھنے میں لگا تو پھر مجھے کوئی خبر نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، بس حدیث پڑھنے ہی میں لگ گیا۔ ایک سو ہونے کی وجہ سے ایسا حافظہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ ایک سوئی کا نتیجہ ہے۔ جب آدمی ایک سو ہو جاتا ہے تو بات یاد بھی رہتی ہے، وہ بات یاد بھی رہتی ہے۔ ڈرائیور کو راستہ زیادہ یاد رہتا ہے، مفتی قاضی کو یاد نہیں رہتا۔ کیا مفتی قاضی سے زیادہ حافظہ اس کا قوی ہے کیا ڈرائیور کا؟ چونکہ اس کا ذہن ہی اسی پر لگا ہوا ہے راستے پر، اس لیے اس کو زیادہ یاد ہوتا ہے۔ مفتیان کرام کو جزیات زیادہ یاد ہوتے ہیں، لیکن سند راوی کے بارے میں نہیں بتا سکتے، اور محدثین کو سند پر کمال ہوتا ہے، جزیات پر کم، اس لیے کہ ان کی پوری توجہ اسی پر ہے۔ اب ہماری بچیاں پڑھتی ہیں گھر میں، چاول بنا، دال بنی، روٹی بنی، کیا نہیں بنا، تو ظاہر سی بات ہے کہاں سے ہوگا؟ روزانہ فون پر یہ ذکر ہوتا ہے، بھائی سے بتاؤ، فلاں سے بات کراؤ، تو ایک سوئی جب نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا حافظہ اتنا قوی نہیں ہوگا، بات پڑھنے پر یاد نہیں رہے گی، ذہن سے وہ بات نکل سکتی ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے عزیز گرامی شاہد سلمہ شیخ الحدیث، فخر ہے کہ مجھ کو موقع نہیں مل رہا پڑھانے کا،
5 साल पढ़ाया, शुरू में अफसोस है कि छूट गया, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो शागिर्द तो पढ़ा रहा है। शागिर्द के पढ़ाने का सवाब तो मिलेगा इंशाअल्लाह ताला हमको भी, और इनके नाम अमाल में तो जाएगा ही, मेरे नाम अमाल में भी जाएगा। अब माशाअल्लाह वो नेक आदमी, सामने तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, इन्होंने मेरी तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर दी है, मैं इनकी तारीफ़ ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। और इनके जो डायरेक्टर साहब हैं उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझको बुलाया और यहाँ पर बुला करके कुछ कहने का मौका दिया। ख़त्म बुखारी जैसी अहम चीज़ और अहम अमल के लिए हमें दावत दी, जबकि मैं इस लायक नहीं था कि मैं इस काम को कर सकूं, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया, उनका शुक्रिया। अब पूरे मजमे का शुक्रिया कि आपने मेरी बात सुनी। ऐसा लग रहा था कि आप सब समझ रहे हैं मेरी बात। ख़त्म बुखारी का दर्स अब पूरा मजमा समझे, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने ऐसा सबूत दिया, समझ में आए ना आए, लेकिन आपने ऐसा सबूत दिया कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। हमारी बच्चियां जो हैं वो जहाँ भी जाएं दावत का काम करें, दीन की खिदमत करें, और यहाँ से पढ़ करके जाएं तो हिदायत बन के जाएं। जहाँ भी जाएं हिदायत की रोशनी फैलाती हुई जाएं और दीन की खिदमत करती रहें। अल्लाह पाक इनको भी कबूल फरमाए, सबको कबूल फरमाए। आखिर दवाना हदीस मैंने हदीस पढ़ी दारुल देवबंद के शेखुल हदीस नसीर अहमद खान साहब से। उन्होंने हदीस पढ़ी शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी से। उन्होंने हदीस पढ़ी शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब से। उन्होंने हदीस पढ़ी मौलाना कासिम नानौतवी से। उन्होंने हदीस पढ़ी शेख अब्दुल गनी से मुजद्दिदी। उन्होंने हदीस पढ़ी शाह इसहाक़ साहब से। शाह इसहाक़ साहब ने हदीस पढ़ी शाह अब्दुल अजीज़ साहब से। शाह अब्दुल अजीज़ साहब ने हदीस पढ़ी शाह वलीउल्लाह साहब से। और ऊपर की सनद महफूज है। मैं इस सनद से, चूँकि मुझको इजाज़त मिली है अपने उस्ताद शेख नसीर अहमद खान साहब से, इसलिए मैं इस सनद से अपनी इन बच्चियों को रिवायत बयान करने की इजाज़त देता हूँ। और मेरी बच्चियाँ इस सनद से हदीस रिवायत कर सकती हैं, बयान कर सकती हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। बस 1-2 मिनट का मैं वक्त लूँगा आप लोगों का, और उसके बाद हज़रत दुआ फरमा देंगे। इस साल जो हमारी बच्चियाँ फारिग हुई हैं उनको सर्टिफिकेट और रिदाए फजीलत दी जाएगी इंशाअल्लाह भी थोड़ी देर में। सबसे पहला नाम